الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے اوراد و وظائف سماعت فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ ناظرین، کاش کہ ہم ہر رات اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ جس رات شب قدر ہو تو ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں اخلاص نیت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہ بزرگان دین رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کے کم سے کم نوافل 2 رکعت اور درمیانے نوافل 200 رکعت اور زیادہ سے زیادہ نوافل 1000 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں اوسطاً قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ اپنی 200 رکعت یا اس سے کم یا زیادہ مکمل کر لے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت و عظمت جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے کفایت کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔